معزز سامعین کرام، گزشتہ 4 جمعوں سے واقعہ معراج کو بیان کیا جا رہا ہے اور آج اس کا 5واں حصہ ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ اختتام تک پہنچے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ و جاوید معجزہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ مراتب ادا کیے جو کسی نبی کو ادا نہیں کیے، اور اللہ نے اپنا دیدار نصیب کروایا براہ راست اپنے حبیب کو عرشوں پہ بلا کے۔ پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 3 تحفے عطا کیے۔ بات چیت کے بعد 3 جب واپس آنے لگے تو 3 تحفے کیا دیے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی امت پر 50 نمازوں کو فرض کیا۔ دوسرا تحفہ یہ دیا کہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن رسول سے آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں رات کو یہ 3 دن مسلسل پڑھی جائیں شیطان اس گھر میں نہیں آتا، اور فرمایا کہ یہ اللہ کے عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس میں سے اللہ نے یہ 2 آیتیں مجھے عطا کی ہیں۔ تو یہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو یہ خاص تحفہ اللہ نے دیا۔ تیسرا تحفہ اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ کیا میرے محبوب آپ کی امت میں جو بڑے بڑے گناہوں والے لوگ ہیں میں ان کی بخشش کا وعدہ کرتا ہوں کہ اگر بغیر توبہ کے بھی مر گئے تو انشاءاللہ ہاں ایک شرط یہ ہے کہ وہ مشرک نہ ہو، عقیدے میں شرک نہ ہو، موحد ہو، توحید پرست ہو۔ اعمال میں اگر کمزوری ہوئی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میرے محبوب میں تیری امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کی بخشش کروں گا۔ تو یہ بہت بڑا ایک تحفہ ہے ہمارے لیے۔ اب کسی شاعر نے ان کو بڑے خوبصورت انداز میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ محمد عرش پر پہنچے تو خود خالق نے فرمایا، محمد عرش پر پہنچے تو خود خالق نے فرمایا یہ اپنا گھر ہے اپنے گھر میں شرمایا نہیں کرتے، یعنی اپنے گھر میں شرماتے نہیں ہیں، میرے عرش پہ تشریف لے آئے۔ محمد عرش پہ پہنچے تو خود خالق نے فرمایا کہ اپنا گھر ہے اپنے گھر میں شرمایا نہیں کرتے۔ گناہ گاروں کو ہم بخشیں گے تم سے وعدہ کرتے ہیں، گناہ گاروں کو ہم بخشیں گے تم سے وعدہ کرتے ہیں، محمد ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے۔ کیسے شاندار اشعار ہیں، شاعر نے ان کو اپنا نقشہ کہتا ہے کہ میرا محبوب ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کی ہم بخشش فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 3 انعام دیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اب یہ واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ سے ہو جو ہم کلام ہوئے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا کہ اے رب جلیل، تو نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا اور تو نے ان کو بڑی سلطنت عطا کی، سلیمان علیہ السلام کو بہت بڑی بادشاہت عطا کی، ہوائیں ان کے تابع، جنات ان کے تابع اور مخلوق پہ انہوں نے حکومت کی ہے۔ بڑا اللہ تو نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا اور ان کو کیا معجزے دیے کہ مردے کو حکم کرتے قم بإذن اللہ وہ کھڑا ہو جاتا، مادر ذات اندھا اور کوڑی والا مریض جو ہے ہاتھ پھیرتے وہ درست ہو جاتا۔ اے رب جلیل میرے لیے کیا ہے؟ تو نے ان انبیاء کو تو ایسی نعمتوں سے نوازا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا محبوب میں نے تجھ کو اپنا حبیب بنایا ہے، کیا تو اس بات سے خوش ہے کہ قیامت تک تیرا اور میرا ذکر اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں میرے محبوب تیرا ذکر ہوگا، جہاں تک میں خدا کی خدائی کا ڈنکا بجے گا وہاں تک تیری مصطفیٰ تیری مصطفیٰ کا ڈنکا بجے گا۔ نماز میں میرا نام آئے گا تو تیرا نام بھی آئے گا، تیرے نام کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوگی۔
اذان میں اگر میرا ذکر ہوگا تو میرے محبوب تیرا بھی ذکر ہوگا، قیامت تک تیرا اور میرا نام اکٹھے ہو جائے کہ کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ یہ بہت بڑا انعام اللہ نے عطا فرمایا۔ واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آگے بٹھا دیا۔ اب اللہ کی ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا انعام ملا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں، بہت خوشی سے بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ میں بنی اسرائیلی نبی ہوں اور آپ سے پہلے میں گزر چکا ہوں، اللہ نے میری امت پر 2 نمازیں فرض کی تھی، انہوں نے وہ بھی نہیں پڑھی۔ جب اپنے رب سے تخفیف کا سوال کرو، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی، کیونکہ میں نے تجربہ کیا ہے لوگوں کا، وہ نہیں پڑھتے نمازیں۔ اپنے رب سے تخفیف کا سوال کرو، میری امت تو بڑی طاقتور قوم تھی میری، اور ظاہر بات پہلے لوگ تھے، جان کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے آپ کی امت بہت کمزور ہے، کیسے پڑھے گی 50 نمازیں؟ ارجع الی ربک فاسألہ بالتخفیف، اے اللہ کے حبیب اپنے رب کی طرف لوٹ جائیے اور وہاں سے سوال تخفیف کا کم کروائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے واپس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، یا اللہ میری امت کمزور ہے اور میں تخفیف کا سوال کرتا ہوں کہ ذرا کچھ کم کر دیجیے، 50 نمازیں مشکل ہو جائے گی میری امت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا محبوب میں 5 نمازیں کم کر دیتا ہوں، 45 نمازیں آپ کی امت پڑھے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس بھی رہے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے روک لیا یا رسول اللہ ابھی بھی زیادہ ہے، واپس چلے جا کے ارجع الی ربک فاسألہ بالتخفیف، تخفیف کا سوال کریں، یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں۔ خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ واپس۔ اب یہ اللہ کا نظام تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام چلایا۔ ایک روایت کے مطابق 9 مرتبہ دوبارہ چکر لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ یہ کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اس معراج کی رات 10 مرتبہ اپنا دیدار کروایا۔ ایک مطلب پہلی مرتبہ جو عرش پہ گئے، پھر 9 مرتبہ واپس گئے نمازوں کی تخفیف کروانے کے لیے۔ 9 5 45 نمازیں کم ہوگی، 5 رہ گئی، تو اللہ نے 10 مرتبہ اس رات میں اپنے حبیب کو اپنا دیدار کروایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بار بار کیوں بھیج رہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیوں کھڑا کیا؟ بعض سوال اٹھاتے ہیں اور کسی نبی کو کیوں کھڑا نہیں کر دیا سامنے؟ وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اور جو بندہ کسی سے بات چیت کرتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اس کا دیدار بھی کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ یا اللہ ربی ارنی انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن دل میں چاہت تو تھی، دنیا میں تو نہ دیکھ سکے موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کو، لیکن دل میں چاہت تڑپ تھی کہ میں دیکھوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو سامنے اس لیے کھڑا کر دیا، چلو موسیٰ علیہ السلام رب کو تو براہ راست نہیں دیکھ سکے، اس ہستی کو دیکھ لیں جو بار بار اپنے رب کا دیدار کر کے آ رہی ہے، تاکہ ان کے دیدار سے کچھ نہ کچھ اثر مجھے بھی مل جائے۔ تو اللہ کیونکہ براہ راست اللہ کے نور کی تجلیات اللہ کے نبی پر پڑی، تو ظاہر بات ہے موسیٰ علیہ السلام اس دیدار کرنے کی خاطر بار بار اپنے حبیب کو بھیج رہے تھے کہ میرے محبوب کم کروا کے آئیے۔ جب 5 رہ گئی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ واپس چلے جا، ابھی بھی زیادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے اب حیا آتی ہے، میں دوبارہ اپنے رب کی طرف لوٹوں۔ تو عرشوں سے آواز ہے یا میرے محبوب میرے نزدیک جو بات کہی جاتی ہے وہ بدلی نہیں جاتی، میں نے 50 نمازیں تیری امت پر فرض کی تھی، بات اپنی جگہ بالکل برحق ٹھیک ہے، ما یبدل القول لدی، بات چینج نہیں ہوگی، تیری امت یہ 5 نمازیں پڑھے گی تو میں 50 کا اجر ان کو ادا کروں گا۔ اللہ نے اس امت کے لیے ایک انعام رکھ دیا، ایک نیکی کرے کہ 10 گنا ملے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ایک نیکی جو امت کری اسی امت کی فضیلت ہے، ایک نیکی پر 10 گنا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے کہ 10 گنا کا تو وعدہ ہے، جتنا زیادہ اخلاص ہوگا نیکی بڑھتی چلی جائے گی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ تو جو بندہ 5 نمازیں دن میں پڑھے گا میرے محبوب میں ان کو 50 نمازوں کا اجر عطا فرماؤں گا۔ اس طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی خوشی 5 نمازیں لے کر دنیا میں تشریف لائے، اور رات کا وقت تھا، مفسرین فرماتے ہیں کہ جب تشریف لائے بستر ویسے کا ویسا گرم تھا، اور جس وضو کر کے گئے تھے گھر سے ابھی وہ وضو کا پانی ویسے ہی بہ رہا تھا، چل رہا تھا، یعنی کوئی وقت نہیں گزرا، بالکل تھوڑا سا ٹائم گزرا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر طے کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے نظام کو جام کر دیا تھا۔ اب یہ دیکھیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا صرف جو سفر ہے وہ 1 مہینے کی مسافت ہے، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر حدیث پاک کے مطابق 500 سال کی یہ مسافت ہے۔
اب 7 آسمان ہیں اور کتنا لمبا عرصہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ٹائم روک دیا۔ جب آئنسٹائن مرنے لگا، بہت بڑا سائنسدان گزرا ہے، تو کسی نے بولے تیرے جیسا بندہ بھی مر رہا ہے، وہ کہنے لگا کوئی نہیں بچ سکتا۔ ہاں ایک طریقہ ہے کہ ٹائم کو اگر روک دیا جائے تو بھی میں بچ سکوں گا، اور ٹائم کو روکے کون؟ صرف اللہ کی ایک واحد ذات ہے جو روکنے والی ہے۔ اللہ نے ٹائم کو جم کر دیا وہیں پہ۔ اب یہ ایک معجزہ کا دوں گے، معجزہ کہتے ہیں عقل کو حیران کر دینے والا، عاجز کر دینے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری، اب صبح فجر کے لیے تشریف لائے، نمازیں تو فرض ہو چکی تھی، بیت اللہ میں تشریف لائے، وہاں لوگ بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ام ہانی کے سامنے یہ تذکرہ کیا کہ آج رات میں نے یہ سیر کی ہے۔ ام ہانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، مکہ والے پہلے بڑے خلاف ہیں، یہ بات ان کے سامنے نہ کرنا، وہ تو بہت زیادہ شور مچائیں گے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ مناظر دیکھ کے آیا ہوں، میں ضرور تذکرہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب حرم میں گئے، وہاں جا کے تذکرہ کیا۔ ابو جہل پارٹی بیٹھی تھی، انہوں نے تو شور مچایا، ابھی تھوڑے سے لوگ تھے۔ ابو جہل کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں عقل میں تو آنے والی بات نہیں ہے، اگر میں لوگوں کو اکٹھا کر لوں تو ان کے سامنے یہ بات کریں گے، اس کے دل میں تو کہیں ایسا ہو کہ بعد میں پھر دے نعوذ باللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ بات کہوں گا کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ وہ بڑا حیران کہ ایک رات کے کچھ لمحے کے اندر اتنا بڑا سفر، جنت جہنم کی سیر اور پتہ نہیں کیا کچھ، یہ تو عقل میں نہیں آتی۔ فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا ابو جہل اور کہنے لگا دیکھو آج آپ کے دوست نے کتنا بڑا جھوٹ بولے نعوذ باللہ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا کہا، کیا بات ہے، کیا معاملہ، مجھے تو بتاؤ۔ تو کہنے لگا کہ آپ کے صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں اس رات کے اندر جو گزری ہے، میں مسجد اقصیٰ گیا، وہاں انبیاء کی امامت کروائی، آسمانوں کی سیر، جنت جہنم کی سیر، اللہ سے ملاقات، اور پھر رات بھی نہیں گزری تو واپس آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میرے ساتھی یہ کہہ رہے ہیں بالکل برحق ہے، میں تصدیق کرتا ہوں اس بات کی، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جبریل ایک لمحے میں اللہ کے نبی کے پاس آ جاتے تھے، ہم تو وہی کو بھی مانتے ہیں۔ جبریل میں کتنی مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس آتے، ایک مرتبہ وہ لے کے، تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ ماننے والے تھے، دل میں ایمان ہوتا ہے تو بندہ مان لیتا ہے، جب دل میں ایمان نہیں ہوتا تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ابو جہل پارٹی نے شور مچایا، لوگ جمع ہو گئے، اور کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی۔ اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں مسجد اقصیٰ میں گیا، یہ 1 مہینے کی مسافت ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، پہلی بات تو یہ، اور اگر آپ گئے ہیں تو ہمیں یہ بتائیں کہ مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے بارے میں آتا ہے میں اتنا پریشان ہوا کہ کبھی زندگی میں مجھے اتنا دکھ نہیں دیکھنا پڑا کہ اب کیسا سوال کر دیا کہ میں تو وہاں گیا تھا، جبریل امین کے ساتھ امامت کروائی اور واپس آ گیا تھا، اور یہ کون سا سوال کر لیا؟ اب ایمانداری سے بتائیں، آپ مسئلہ اتنے بیٹھے، میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، روزانہ آتے ہیں مسجد میں، اس مسجد میں پنکھے کتنے لگے ہیں؟ کسی کو نہیں پتا، کیونکہ ہم کون سا پنکھے گننے کے لیے آتے ہیں، دروازے گننے کے لیے، یا محراب کیا ہے؟ ہر بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ اب یہ سوال تو ویسے بھی ایک بیہودہ سوال تھا، لیکن خیر اللہ کے نبی تھے اور اللہ نے تصدیق بھی کرنی تھی، تو اللہ رب العزت کے پیغمبر فرماتے ہیں بڑا پریشان ہو گیا کہ میں کیا جواب دوں، میں نے تو نہیں گنے تھے پنکھے، ان کے وہ دروازے کتنے تھے، کھڑکیاں کتنی تھی، روشن دان کتنے تھے، محراب کیا تھا، میں نے تو کچھ نہیں گنا۔ تو اللہ رب العزت نے تصدیق بھی کروا لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے، مسجد اقصیٰ کو اٹھا کے میرے سامنے کر دیا، اے میرے محبوب دیکھتے جاؤ اور ان کے سوالوں کا جواب دیتے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہر سوال کا جواب دیا۔ دیکھیں اللہ رب العزت جو کروانا چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کی ذات پیچھے سپورٹ کرنے والی تھی، مدد کرنے والی تھی، وگرنہ عقل میں آنے والی یہ باتیں نہیں ہیں۔ تو اس طرح وہ کہنے لگے جو بھی باتیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ہم نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی ہے۔ اچھا ہمیں یہ بتاؤ ہمارے ایک قافلہ گیا ہوا تھا شام میں، وہ واپس کب تک آیا، کیا آپ نے وہ بھی دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا قافلہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ کیا فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے آپ کا قافلہ، میری جب سواری پاس سے گزری تھی، ان کا ایک اونٹ بد کا، اس کی تیزی کو دیکھ کر اور اس کے اوپر جو سامان تھا وہ سارا گر گیا تھا، اور ایک آدمی اس کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی تھی وہاں پہ جب وہ پاس سے گزرا اونٹ سے ڈر کے، اور فرمایا کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو صبح کے وقت وہ مکہ میں داخل ہو جائے گا۔
اب یہ سارے لوگ ایک غیبی شہادت تھی، سارے لوگ وہاں منتظر تھے، وہ مکے سے باہر تھے، اب دیکھیں کیا واقعہ ایسے ہی ہے۔ تو جو ٹائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، جو دن بتایا تھا، اسی دن اسی وقت وہ قافلہ داخل ہو رہا ہے۔ اب یہ بات بھی سچ ثابت ہوئی۔ اب انہوں نے قافلے والے سے پوچھا تمہارا اونٹ بدکا تھا راستے میں گئے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہمارا اونٹ، کوئی چیز گزری تھی بڑی تیز اور ہمارا اونٹ بدکا اور سارا سامان گر گیا، اور یہ ہمارا آدمی جو لنگڑا کے چل رہا ہے اس کی ٹانگ بھی وہاں ٹوٹ گئی۔ تو یہ بات بھی سچ ثابت ہوئی۔ اب دیکھیں کہ معراج کا واقعہ اللہ رب العزت نے دکھایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور غیبی شہادتیں بھی عطا کی اور بھی شہادتیں ہیں۔ تو اس معراج کے وقت اللہ نے اپنے حبیب کو جو تحفے دیے، آج ان کی اہمیت ہمارے دل میں بیٹھ جائے تو بہت ہی اچھا ہے۔ معراج کا تحفہ نماز ہے، سب سے بڑا تحفہ۔ اور معراج کہتے کسے؟ معراج زندگی کا وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں آدمی اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس کو معراج کہتے ہیں۔ اور نماز واحد وہ عمل ہے جس کی وجہ سے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر نماز کے اندر جو سجدہ ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے سجدہ ایسے ہے جیسے بندہ اپنے رب کے قدموں میں سر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ سجدہ ہے، نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو 50 نمازیں اللہ نے فرض کی تھی اور 5 رہ گئی ہیں، اور اجر 50 کا ہی ہے۔ اور نماز کا وہ تحفہ ہے، باقی روزے، زکوٰۃ، حج، جتنے بھی احکامات ہیں سارے زمین پہ نازل ہوئے ہیں۔ نماز اس عالیشان اللہ تعالیٰ نے یہ سفر کروایا اور وہاں بلوا کے اپنے حبیب کو یہ تحفہ عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی ہے۔ قرآن مجید میں بھی دیکھ رہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کا بے شمار مرتبہ تذکرہ آیا ہے، زکوٰۃ کا بھی تذکرہ آیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز کے بارے میں بہت زیادہ اہمیت بیان فرمائی۔ فرمایا کہ اعمال کا جب حساب ہوگا روز محشر، اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر یہ نماز پوری ہوئی تو باقی اعمال بھی پورے اتریں گے، اگر اس میں کمی ہوئی تو باقی اعمال میں پھر کمی آ جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی گویا کہ اس نے کافروں والا کام کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اہمیت نماز کی بیان فرمائی، اور اس میں بہت زیادہ فضائل بھی بیان فرمائے۔ فرمایا کہ جو بندہ 5 وقت وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اور اس کے گناہ ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں جس طرح موسم خزاں کے اندر۔ یہ ایک واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ جا رہے تھے، ایک درخت کی ٹہنی پکڑی، اس کو ہلایا، پتے جھڑنے لگے، تو صحابی سے پوچھا آپ نے مجھ سے یہ سوال کیوں نہیں کیا کہ میں نے یہ عمل کیوں کیا؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ بتا دیجیے۔ فرمایا کہ آپ نے دیکھا میں نے جیسے ٹہنی کو ہلایا سارے پتے گر گئے زمین پر۔ فرمایا کہ جو بندہ اسی طرح 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ بھی ایسے ہی پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں نماز کی تلقین فرمائی، دنیا سے جا رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کیا میرے امتیوں نماز نہ چھوڑنا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ کتنی بڑی فضیلت اور اہمیت نماز کی اس دین میں، اور آج ہم اسی تحفے سے محروم ہیں۔ کتنے سارے لوگ ہیں 5 وقت منادی کی آواز سنتے ہیں اور مسجد کی طرف نہیں اٹھاتے، اور کتنے زیادہ لوگ ہیں کہ اپنے کام کاج میں کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ ٹائم کا معاملہ نہیں، ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق چھین لیتے ہیں، گناہوں کی بدولت نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے استغفار بھی کریں، اور جیسے ہی منادی آواز دے دے فوراً سارے کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ جائیں۔ یہی معراج ہے مومن کی، اور یہ وہ تحفہ ہے جو عرشوں میں بلا کے اللہ رب العزت نے عطا فرمایا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور جو نماز چھوڑ دیتے ہیں، محدثین کے بڑے مختلف اقوال ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے، اس کی نحوست کی وجہ سے، اس کے عذاب کی وجہ سے کہیں دوسرے ملکوں کو تکلیف نہ پہنچے، یہاں تک فرماتے ہیں۔ بعض محدثین فقہا یہ فرماتے کہ بے نمازی کو قتل کر دیا جائے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے ہلکی سزا ان کے نزدیک کیا ہے؟ بے نمازی کو قید کر دیا جائے، جب تک توبہ نہ کر لے، قید خانے سے جیل سے باہر نہ نکالا جائے، یا تو توبہ کر لے یا وہی بڑا مر جائے۔ اب کتنی سخت سزائیں یہ ساری جو تارک صلاۃ ہے، نماز چھوڑنے والے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ نماز کی اہمیت کو اپنے دل میں بٹھائیں۔ یہ اللہ سے براہ راست لینے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ کوئی بھی مشکل پیش آ جائے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت پڑھیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والے ہیں۔
تو اس لیے یہ معراج کا تحفہ ہے، یہی پیغام ہے۔ ہم نماز کی پابندی 100% کریں۔ کتنے لوگ ہیں جمعے کے وقت ماشاءاللہ مسجد بھری ہوتی ہے، یہی علاقے کے لوگ ہیں، 5 نمازوں میں کہاں چلے جاتے ہیں؟ یہ ہمارے ایمان کی سستی ہے۔ گھر میں اولاد بے نمازی ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، تھوڑا سا نقصان امتحان سے فیل ہو جائے تو باپ بھی سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ تو نے تیاری نہیں کی، ڈانٹ دے، سب کچھ کرتے، لیکن نماز بھی اولاد پڑھ رہی، کان پہ چون تک نہیں رینگتی، تو یہ ہماری کوتاہی ہے۔ ہم نماز پہ خود بھی عمل کریں، 5 وقت نماز کی پابندی کریں اور اپنی اولاد کو بھی حکم کریں، اپنے عزیز و اقارب کو بھی حکم کریں۔ یاد رکھیں جو بے نمازی مر گیا آخرت میں کیا وہ منہ دکھائے گا اللہ رب العزت کو؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اہمیت بیان کی ہے۔ تو یہی معراج کا خلاصہ ہے اور یہی ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔